اللہ اکبر جب وہ سفر کرتے کرتے آیا ہے، اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسافر آتا سب سے پہلے حرم شریف آیا کرتا تھا۔ یہ بھی جو قتل کے ارادے سے آئے ہیں، یہ صاحب بھی سیدھے حرم شریف آئے ہیں۔ آنے کے بعد ان کے چہرے پہ گرد تھی، بالوں پہ غبار تھا، لگتا تھا کوئی پردیسی آیا ہے۔ دور سے دیکھنے میں لگ رہا ہے کوئی لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آنے والا بچوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ان میں سے کون سا بچہ ہے، کس سے پوچھوں؟ آخر میں نگاہ اس کی حضرت عبداللہ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، دیکھ کے کہتا سب سے زیادہ سمجھدار یہی بچہ لگتا ہے، کیوں نہ اسی سے عبداللہ کا پتہ پوچھا جائے۔ آیا اور حضرت عبداللہ کو اشارہ کیا۔ میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہتے بیٹے میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے صرف ایک بچے کا پتہ چاہیے۔ کہا اس بچے کا نام کیا ہے؟ آنے والے نے کہا اس بچے کا نام عبداللہ ہے۔ کہا کرو گے کیا؟ کہا مجھے اس بچے سے کام ہے۔ اتنا سنانا آپ فرماتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن چہرے سے لگتا ہے پردیسی ہو۔ کہا ہاں لگتا ہے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ کہا ہاں بھوک بھی ہے۔ کہا پانی بھی نہیں پیا ہے؟ کہا ہاں پیاس کی بھی شدت ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے لانے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر جو حتیم کی حد ہے وہاں لا کر کے بیٹھایا اور فرمایا ذرا ٹھہریے ابھی آتا ہوں۔ آپ فوراً دوڑے اپنے گھر گئے، کچھ پیالے میں کھجوریں لی ہیں، ایک پیالے میں پانی لیا ہے، لانے کے بعد اپنے قاتل کے آگے لا کے رکھی ہیں۔ جو قتل کے ارادے سے آیا تھا اس کے آگے لا کے کھجوریں رکھی، فرماتے ہیں لو یہ کھجوریں کھاؤ۔ کہا بیٹے پہلے عبداللہ کا پتہ بتاؤ۔ کہا عبداللہ کا بھی پتہ چل جائے گا، لیکن ہمارے گھر کا دستور یہ ہے جب بھی کوئی پردیسی آتا ہے ہم پہلے اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کا پیٹ بھراتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی ضرورت پوچھا کرتے ہیں پہلے پانی پیو۔ آپ نے پہلا کر کے پانی پلایا، پیٹ بھر کے کھجوریں کھلائیں، اس کے بعد فرماتے ہیں اب بتا کام کیا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ اس نے جب کہا ہے، جب آپ نے اتنا کہا اب بتا کام کیا ہے، تب آنے والے نے کہا تھا بیٹے تم من کے سچے لگ رہے ہو، تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اب سنو بات تو راز کی ہے، لیکن لگتا ہے تم راز کو راز رہنے دو گے، کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ آپ فرماتے میرا وعدہ ہے کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہا بیٹے پھر سنو، بات یہ ہے کہ جس کا نام عبداللہ ہے ہماری کتابیں بتاتی ہیں وہ آخری پیغمبر کا والد ہے۔ ہماری قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آخری پیغمبر کو دنیا میں آنے نہیں دیں گے، اور اس کے آنے سے پہلے ہم اس کے والد ہی کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ ہم اس کا سر لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ مسکرا کے کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو، عبداللہ کا سر بھی مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی اور ضرورت ہو تو بتا، کیا پیاس تو باقی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ بھوک تو باقی نہیں ہے؟ کہا بھوک بھی باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کیا کرو گے عبداللہ کا سر لے کر؟ وہ تو بیچارہ بچہ ہے، کیا ملے گا اس کا سر کاٹ کے؟ تو اس آنے والے نے کہا تھا تو کیا جانے بیٹے اتنا انعام دیا جائے گا، اتنا انعام دیا جائے گا میری پشتیں آباد ہو جائیں گی۔ جب حضرت عبداللہ نے کہا تھا کہ اگر تیرے انعام کا معاملہ ہے، پشتوں کا معاملہ ہے، تو لے یہ میرا سر حاضر ہے، اسے تن سے جدا کر دے اور سر کاٹ کے لے جا۔ آنے والے نے کہا تھا اے بیٹے میں تیرا سر تن سے کیسے جدا کروں؟ تو نے مجھے پانی پلایا ہے، تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے، میں تجھے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ مجھے عبداللہ کا پتہ بتا دے، میں اس کا سر لینے آیا ہوں۔ تب آپ نے کہا تھا تو جس عبداللہ کی تلاش میں آیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیرے سامنے جو کھڑا ہے میں ہی وہ عبداللہ ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ آپ نے گردن جھکائی ہے، اس نے اپنی تلوار نکالی، نکالنے کے بعد مصطفیٰ کے والد کے قدموں پہ رکھی اور رو کے کہتا ہے محترم معاف کر دیجئے، اب میں سر لینے نہیں بلکہ سر دے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا اب ارادہ کیسے بدل دیا؟ تب قاتل نے کہا تھا میں سمجھ گیا ہوں جس پشت کے اندر یہ نور رکھا ہے، جب یہ اتنی شان والا ہے تو پھر جو نور دنیا میں آنے والا ہے وہ کتنی شان والا